الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ کا کرم اور شکر کہ اللہ تعالیٰ نے اسلامی نظام اور اسلامی فکر اور اسلامی تاریخ کے عنوان پر ہم سب کو کچھ سننے اور کچھ کہنے کا موقع عطا فرمایا۔ ہم سب کا جو عنوان چل رہا ہے اس وقت اندلس کی تاریخ، اور اندلس کی تاریخ میں بھی اواخر کے عناوین ہیں۔ اس میں سے آج کا جو عنوان ہے مسلم حکومتوں کے تحت اسپین کا سنہرا دور، علم، سائنس اور ٹیکنالوجی کا ارتقاء، کس طرح سے وہاں ڈیولپمنٹ ہوا اور کیسے دنیا کے دوسرے حصوں کے مقابلے میں وہاں کی یادگاریں آج تک لوگوں کے دلوں پر موجود ہیں۔ اس کے پہلے کے سیشنز میں بادشاہوں کے کچھ حالات، کچھ وہاں کے جغرافیائی حالات، اور اس کے ساتھ کہ اتنی عظیم بادشاہت کے باوجود، اتنا عظیم علاقہ ہونے کے باوجود ایک دم سے کیسے زوال ہو گیا اور کیسے اختتام ہو گیا، اس عنوان کو پچھلی کلاس میں پوری تفصیل کے ساتھ بات ہوئی اور وجوہات پر نظر رکھی گئی۔ وجوہات پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ اسے جو سبق حاصل ہوتا ہے، اس سبق کو بھی بار بار دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کوشش اس لیے کی جا رہی ہے کہ تھوڑی ایفرٹ ہم دکھائیں، تھوڑی ہم کوشش کریں تو انشاءاللہ جو خدشات، جو ڈر جتائے جا رہے ہیں اور بتائے جا رہے ہیں کہ اسپین اور ہندوستان، اسپین کے ماحول معاملات الگ، ہندوستان کا ماحول اور معاملہ الگ۔ ہندوستان کی تمام تر ماحول اور معاملات کے اندر بھی اسپین اور ہندوستان سے موازنہ اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ اسپین میں ایک وقت میں حکومتی سطح پر بہت کوششیں ہوئیں، حکومت بہت بڑے پیمانے پر، بہت بڑے دائرے پر مسلمانوں کی قائم ہو گئی۔ حکومتی سطح پر علمی سرپرستی نہیں بھی رہی، ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ حکومتی سطح پر علمی سرپرستی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے اپنی کوشش کر کے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا۔ پھر جیسے ہی ماحول سازگار ملا، کچھ بادشاہوں کے تحت، خاص طور پر حکم ثانی اور ثالث کے دور میں، عبد الرحمن ثالث کے دور میں خاص طور پر جب ماحول سازگار ملا تو سائنس اور ٹیکنالوجی کا وہ دور وہاں پر پنپا، جس کی وجہ سے ویسٹرن ایکسپرٹس اور مغربی مفکرین بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ یورپ کی نشست ثانیہ جو ہوئی، دوبارہ یورپ اٹھ کر کے جو آیا ہے، اس کے کہیں نہ کہیں استاد اندلس میں اور اسپین میں نظر آتے ہیں۔ وہاں پر ایک طرح سے سمجھیے کہ حق ادا کرنے کی ایک بڑی انتہائی کوشش ہو چکی تھی۔ اس کے بعد جو زوال ہوا اور ایک دم سے جو صفایا ہوا، اس کے دو ہی پورے، اگر پچھلے 20 سلائیڈوں، پچھلے ہفتے کی جو 20 سلائیڈیں تھیں، ان 20 سلائیڈوں کو 2 الفاظ میں لانے کی کوشش کی جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ حدیث پاک کے مطابق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ آپس میں تم لڑ جاؤ گے اگر، تو جس طرح سے نائی کے استرے سے بال صاف ہو جاتا ہے، تمہارا بھی صفایا ہو جائے گا۔ اس کی عملی تعبیر اندلس میں نظر آتی ہے کہ جس وقت صفایا ہوا، اس وقت طاقت کے مطابق بھی چاروں طرف سے گھرنے کے باوجود بھی اندر اتنی طاقت موجود تھی کہ سب کے سب پھر بھی نکل گئے ہوتے تو وہ باہر کی طاقتیں کمزور پڑ جاتی۔ ٹیکنالوجی ایسی تھی کہ اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اطراف کے علاقوں کے اندر بھی جو کام صحابہ کرام کے لشکروں نے کیا تھا وہ کام کیا جا سکتا تھا، لیکن نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ رہی کہ اس حدیث کی تنبیہ والی روز کے زد میں ہم آ گئے۔ دوسری وجہ یہ رہی کہ نظام کو قائم کرنے کی جو جڑیں ہوتی ہیں، ان جڑوں کو مضبوط نہیں کیا گیا، جس کے نتیجے میں پچھلے مرتبہ بات بھی آئی تھی کہ 1492 میں حکومت ختم ہونے کے باوجود بھی ایک بڑی تعداد وہاں پر رہی، لیکن 1609 تک آتے آتے جب علماء کا آخری قافلہ وہاں سے نکلا ہے تو ایک مسلمان بھی باقی نہیں رہا۔ 3 نسلیں گزرتے گزرتے ان تیسری نسل نے آ کر کے بھلا دیا کہ ہمارے باپ دادا مسلمان بھی تھے۔ ہندوستان میں حالات اسی کے قریب کے ہیں، لیکن ہندوستان کے اندر ابھی حق ادا ہونا باقی ہے اور اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں۔ تعلیم کے معاملے کے اندر بھی، روابط کے معاملے کے اندر بھی یہ پچھڑا پن جو ہمارا رہا،
جس میں آج خطبے میں بھی بات ہوئی اور اس کے اوپر فکر بھی چل رہی ہے اور ہر طرف اس کی باتیں اٹھ رہی ہیں کہ جس طرح سے ہمیں جو یہاں کی اکثریت والی آبادی تھی ان آبادی کے ساتھ جس مزاج کے ساتھ ہمیں گھلنا ملنا چاہیے تھا اس مزاج کے ساتھ گھلے ملے نہیں. اگر کبھی ان کے ساتھ ہم ملے بھی تو ہمارا اپنا اسلامی تشخص اور مزاج نظام دوسرے تشخص کے ساتھ اور دوسری آئیڈینٹی کے ساتھ ملے ہیں, اسلامی تشخص کے ساتھ نہیں ملے. اسلامی تشخص کے ساتھ ملنے کا ظاہر ڈائریکٹ اثر اور براہ راست اثر جو ہوتا ہے وہ دعوت کا ہوتا ہے. یہ تقاضا باقی رہا اور اب تک باقی ہے. اگر اس کی کوشش نہ کی جائے تو اس سے خطرناک اثرات ہو جائیں گے, کیونکہ وہاں پر اگر 3 نسلیں لگی تھی, سمجھ لیجئے کہ 150 سال کا عرصہ اگر لگا تھا یا 125 سال کا عرصہ لگا تھا, تو یہاں پر صرف محض 7 اور 8 سے لے کر کے 10 سال کے عرصے میں ہماری نسلیں بھول جائیں گی کہ ہمیں ایمان بھی, کلمہ بھی ہمیں آتا ہے اور نماز بھی ہمیں پڑھنی چاہیے. وہاں پر کچھ تعلیم تھی, نظام تھا, اس نظام کو بگڑ کر کے ختم ہوتے ہوتے 100 سال 125 سال لگے, مگر یہاں پر ایک نظام بھی نہیں ہے ہمارے پاس. اس نظام نہ ہونے کی وجہ سے اگر موجودہ ایجوکیشنل پالیسیاں آ کر کے انہوں نے حالات اور ماحول کو کے رخ کو اگر پھیرا, اس ماحول کے اندر زیادہ سے زیادہ 7 سے لے کے 10 سال کے اندر جو بچے ابھی ہماری گودوں میں کھیل رہے ہیں, جو 5 سال 7 سال کے ہیں, یہ 15-18 سال کے جب ہوں گے تو یہی کھڑے ہو کر کے ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے, اور یقین مانیے کہ پہلا کلمہ بھی زبان پہ نہیں آ سکے گا. یہ تجزیے ہیں, اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, کچھ باتیں انشاءاللہ موقع رہا تو آئندہ آئیں گی. اب آئیے تاریخی حیثیت کے مطابق دیکھیں کہ پچھلی مرتبہ تو زوال کے تجزیے پر بات آئی تھی, اب آج جو ہے اس عنوان پر بات آ جائے کہ ہمیں معلوم ہو کہ کیا کیا ہوا تھا. ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کچھ نقطے ہم بھی قبول کر لیں, قبل اس کے کی بات رہ جائے, درمیان میں آخر میں موقع نہ مل سکے, کچھ نقطے پوائنٹس آپ کے سامنے پیش کیے جا سکتے. جیسے یہاں کے اس عنوان کو آپ دیکھیں گے آپ کو احساس ہوگا کہ اس طرح کے کچھ کام کیے جا سکتے ہیں جو دونوں جگہ پہ کام آئے, ہندوستانی ماحول کے لیے بھی اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی. اس میں 4 اصول آج خطبے میں بھی بات آئی. اگر 4 اصولوں میں سے اپنی حد تک کوئی نہ کوئی ایک چیز قائم کر لی جائے, اور انفرادی نہیں ہو سکتی کسی سے, بات آتی اجتماعیت کی ہر جگہ. جب اتنی بڑی ریاست اجتماعیت نہ ہونے کی وجہ سے ختم ہو گئی تو تنہا کوئی شخص کسی بھی کام کو لے کے اٹھے گا, ناکام ہو جائے گا. اس کی مثال یہ سیریز آف لیکچر بھی ہے. سیریز آف لیکچر کا یہ مقصد نہیں تھا کہ ایک سلسلہ چلا جا رہا ہے, چند لوگ مخصوص لوگ احترام میں اور عقیدت میں تھوڑے جذبے میں آگے کام چل رہا ہے. مقصد یہ تھا کہ اس کے تحت جو بات ہوتی ہے, اس سے جو فکر نکلتی ہے, اس فکر کو لے کر کے اپنے محلے اور آس پاس کے علاقوں کے اندر مزاج بنایا جائے. اس مزاج میں پچھلے سال دوہرا کر کے بات آئی تھی, اور ایک بات پر انہوں نے گفتگو بھی کی تھی کہ کم از کم ہمارے محلے کے اندر ہفتے میں ایک دن گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا ایک ایسا موقع ہونا چاہیے جہاں پر ہم بیٹھیں اور بیٹھ کر کے لیکچر دینے والا لیکچر نہ کرے, قرآن کی کسی آیت پر بیٹھ کر کے غور کریں کہ یہ قرآن کی آیت آج کے لیے ہمیں کیا کہہ رہی ہے, آج کے لیے ہمیں کیا کہہ رہی ہے. تو عموماً ایسے کاموں کے لیے ایک دشواری اور پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس قرآن کو ڈائریکٹ اور براہ راست سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں. اس کا بھی حل اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا تھا کہ اس یونیورسل گائیڈنس سینٹر کی وجہ سے میسور شہر میں کم از کم ہندوستان بھر کے علماء کو جمع کر دیا تھا, جن کے پاس الحمدللہ سوائے اب پڑھنے کے کوئی پروفیشنل ذمہ داری نہیں ہے. علماء کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے, لیکن سب کی اپنی ذمہ داریاں ہیں. علماء کم ہیں, ذمہ داریاں زیادہ ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ ان ذمہ داریوں کو چھوڑ کر کے آ کر کے بیٹھنا اور وقت دینا ہر جگہ مشکل ہوتا ہے. اس مشکل کے حل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے دارالامور کے علماء کو تیار کر دیا تھا کہ ان کا استعمال کیا جا سکے. پہلے جمعے کو, تیسرے جمعے کو یہاں کا لیکچر ہوتا ہے, دوسرا اور چوتھا جمعہ خالی تھا. اگر محلوں کے اندر شہر میں 6-7 جگہ پر اس طرح کا سینٹر مرکز شروع ہو جاتا جہاں پر شرط یہ ہوتی کہ دعوت نہیں, پیسوں کا معاملہ نہیں, صرف جو ہمارے گھروں کی بچیاں ہیں, گھروں کے جو بچے ہیں, وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں کہ اس آیت میں ہمارے لیے آج رہنمائی کیا کہی گئی ہے. اگر صرف آپ اہدنا الصراط المستقیم کو لے لیں, ایک لفظ قرآن مجید کا لے لیں, اس سے اتنی رہنمائی ملتی ہے کہ آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ عاقبت اور آخرت نہیں, ابھی اگلا قدم ہمیں کیا اٹھانا ہے, اہدنا الصراط المستقیم سے رہنمائی مل جاتی.
ایک مقصد یہ بھی تھا، لیکن چونکہ لوگ جڑے نہیں اور ایک انفرادی شخص اور انفرادی تنظیم کے ذریعے سے کام آگے بڑھا، اللہ کے فضل سے بڑھ رہا ہے، لیکن جو چیز جو فائدہ ہونا چاہیے تھا 4 سالوں کے اندر وہ بیداری اب تک نہیں دکھی۔ اسی طرح سے اندلس کا جب عنوان، اسپین کا جب عنوان آئے اور حالات کو دیکھا جائے کہ اب نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2019 اپلائی ہوگی یا تبدیل ہو کر کے کبھی نہ کبھی اگلے سال 2023 سے پہلے تو اس کا اپلیکیشن آنا ہے، کیونکہ ترقی یافتہ زمانے کے ایجوکیشنل تقاضے الگ ہیں۔ ہم اس کو منفی نگیٹو نہیں لے رہے ہیں، ہم اس پر کوئی کمنٹ نہیں کرنے جا رہے ہیں، نہ حق ابھی ہے کہ ہم اس پر اتنا کمنٹ کریں، ہم اس کو مثبت ہی لے رہے ہیں۔ مثبت انداز میں بھی ملک کی فلاح و بہبودی کے لیے اسے اپلائی کر دیا گیا، تو ہمارے پاس ایجوکیشنل سسٹم اپنے موجود نہیں ہے، ہمارے پاس موجود نہیں ہے، تو ہماری اپنی تہذیب، اپنا کلچر ہم کہاں پر بچائیں گے؟ تہذیب اور کلچر کو بچانے کے لیے 3 ہی جگہیں تھیں ہمارے پاس، ادارے، مسجد، گھر۔ گھر سے دین رخصت ہو چکا ہے، ہماری ماؤں میں اکثریت، ماں اور باپ دونوں میں سے اکثریت اس بات کی اہل نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو تہذیب سکھا سکے اسلامی۔ ادارے ہمارے پاس نظام کے پہلے بھی نہیں تھے، اور اب جن اداروں میں ہمارے بچے ہیں وہ اپنے نظام کو بچانے کے واسطے ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے نظام کو شامل نہیں کر سکتے۔ بچی تھی مسجد، اور مسجد کو بھی یوٹیلائز ہم نے اس انداز سے نہیں کیا کہ مسجد کو ایک سینٹر بنایا ہوتا ہے جس طرح سے مسجد نبوی تھا، یہ بھی نہیں کیا گیا۔ تو اب ہمارے بچے کہاں پر سیکھیں گے؟ اندلس کا عنوان یہ گزرتا جائے تو آپ اس میں احساس کرتے جائیے کہ کس مقام سے ہم اس میں سے موتی نکال سکتے ہیں۔ آج بھی علامہ اقبال نے آگ میں جلنے والے ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ایسا ماحول آ جائے کہ جس میں ہر چیز برن ہو جائے، جل جائے، اس میں بھی علامہ اقبال نے ایک میسج دیا تھا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ ابراہیم علیہ السلام کو کانا امتن کیوں کہا گیا تھا؟ قرآن میں کانا امتن کا جو لفظ ہے، اس کی تفسیر پڑھیے، جس تفسیر سے آپ کا ذہن ہم آہنگ ہے، اتنا زبردست سبق ملے گا کہ اللہ نے اس ملت میں رکھا ہے، تو اگر ایسا ماحول بن گیا جس میں ہر شخص جل رہا ہے، تو بھی ابراہیم کی شخصیت کو دیکھ لو، کانا امتن، تنے تنہا وہ امت تھا، اللہ نے فرمایا اس میں سے سبق نکل کر کے آئے گا۔ اور پھر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین ماڈل ہمارے سامنے۔ اسلامی ادارہ قائم کر سکے تو بہت اچھا، نہیں قائم کر سکے تو کم سے کم کوچنگ سینٹر تو قائم کر سکتے، وہ بھی نہیں قائم کر سکے تو اپنی مسجدوں کو تو تھوڑا سا ڈیولپ کر سکتے، تاکہ کل کو چل کر کے مسجدوں کے بارے میں جب رپورٹس پیش کرنے کا موقع آئے تو کم از کم ہم اطمینان سے ساتھ کہہ سکیں کہ یہ مسجد جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، مسلمانوں کا گھر نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے۔ جس طرح سے نبوی کی مسجد سب کے لیے تھی، قیدیوں کے لیے کو بھی وہیں رکھ دیا جاتا تھا، ابن سمامہ ابن اسال قیدیوں کو رکھ دیا جاتا تھا، جس طریقے سے مہمانوں کو، غیر مسلمین کو بلا کر کے رکھ دیا جاتا تھا کہ وہ ہمارے عادات و اطوار کو دیکھیں، جس طریقے سے وہاں پہ مشورے کا کام ہوتا تھا، اگر اس نام سے ہماری مسجد پیش ہو گئی تو پھر تہذیب اور کلچر خود بخود بچ جائیں گے۔ یہی مسنگ پلرز تھے جو 1492 کے بعد وہاں پر پیش آئے تھے۔ لیکن آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ تعلیمی طور پر، علمی طور پر وہاں پر کیا کیا کام ہوا تھا۔ پچھلے ہفتے بھی یہ تصویر ڈسپلے کی گئی تھی، اس وقت مقصد کچھ اور تھا، آج اس کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ عنوان تعلیم اور تعلیمی نظام اور تعلیم کا ارتقاء ہے، اس کے تحت یہ مسجد سب سے بڑی ایک مثال ہے۔ اس مسجد کی کیا کیا خصوصیات تھی، کس انداز سے یہ مسجد ایک نشان امتیاز سمجھی جاتی تھی، اس کو آپ دیکھیں اور اس کو آپ سمجھیں۔ یہ ہے مسجد قرطبہ، جامع مسجد قرطبہ۔ جامع مسجد قرطبہ مغرب میں مسلمانوں کی عظیم تہذیب کی امین ہے۔ یہ مسجد اپنے اندر ناقابل یقین داستان لیے ہوئے اپنے سرخ آنسوؤں سے مظلومیت کا عرصہ گن رہی ہے۔ مسجد قرطبہ اسلامی تاریخ کے روزن ابواب سے بھرپور ایک بند کتاب ہے جو صاحب نظر اور فن کے قدردان لوگوں کے لیے اپنی آغوش وا کرنے کے منتظر ہے۔ مسجد قرطبہ کے مینار اپنے ہی دیش میں اجنبی ہونے کے باوجود کلیسا کے آگے سرنگی نہیں ہوئے۔ اس کے ممبر و محراب قرون اولا جیسے روشن جبی مسلمانوں کی راہ تک رہے ہیں۔ جامع مسجد کی خوبصورتی کا احاطہ نہ الفاظ کر سکتے ہیں نہ فنی اصطلاحات۔ یہ مسجد اندلس کی تہذیبی یادگاروں میں سے ایک یادگار ہے۔ عبد الرحمن الداخل کا یہ کارنامہ چاہے تاریخ بھلا دے لیکن بھلا نہیں سکے گی۔
الداخل کے جانشینوں نے 200 سال تک اس پر محنت کی. جیسے جیسے مسلمانوں کی آبادی بڑھتی گئی مسجد کی منزلوں میں اضافہ ہوتا گیا. الداخل مزدوروں کی طرح اس کی تعمیر میں شریک رہا, خود اینٹیں اٹھاتا, ذوق اور شوق سے تصویر بنے خدا کے گھر کو اس کو دیکھتا رہتا. اپنی زندگی میں اس کی تکمیل تو نہ کر سکا, تاہم اس نے اس مسجد میں نماز پڑھی, خطبہ دیا. اس مسجد میں ہر آنے والے حکمراں نے توجہ کی اور ہر دور کے بعد یہ خوبصورت تر ہوتی چلی گئی. شروع میں یہ مسجد 225 گز لمبی 205 گز چوڑی تھی. امیر المومنین حکم ثانی نے اسے 330 گز لمبا کر دیا. المنصور نے اس کی لمبائی میں 80 گز کا اضافہ کیا. اس کی چوڑائی 300 گز سے اوپر پہنچ چکی تھی. مسجد کا صحن 128 گز لمبا 105 گز چوڑا فیٹ کے معنی میں. مسجد کے 9 دروازے تھے جس میں 3 صحن کی طرف کھلتے, مشرق و مغرب میں ایک ایک دروازہ, ایک وسط میں دروازہ اور 4 دروازے برآمدوں میں کھلتے تھے, جبکہ 2 دروازے صرف عورتوں کے لیے مخصوص تھے. مسجد میں سنگ مرمر کے بنائے ہوئے 1293 ستون تھے. یہ سب سنگ مرمر کے بنائے ہوئے ستون تھے. 1293 ستون تھے. رفام سے بنائے گئے یہ ستون نہایت خوشنما تھے. مسجد کا کنگورا مقصورہ کا دروازہ محراب سونے کی بنی تھی. اس میں چاندی کی تختیاں نصب تھیں. مسجد کی دیواریں 18 گز بلند تھیں جس کو سونے اور چاندی کے تاروں سے منقش کیا گیا تھا. مذکورہ تمام عناصر مسجد کے حسن کو دوبالا کرتے تھے. ایک ہی مینار تھا جو 54 گز اونچا تھا, جبکہ سید علی بلگرامی کی تحقیق کے مطابق 71 گز لمبا تھا. مسجد میں جلنے والے چراغوں کے جو مخصوص 280 مقامات تھے جس میں 7425 چراغ جلتے تھے. ہر چراغ پر سونے کی پتری چڑھی ہوئی ہوتی تھی. ان چراغوں کو زیتون کے تیل سے روشن کیا جاتا تھا. ایک سال میں تقریباً 500 من زیتون کا تیل اس میں جلتا تھا. ایک شمع جو امام کے سامنے جلتی تھی اس کا وزن 50 رتل مطلب 50 سیر کے برابر. ہر جمعرات کو رات کے وقت مسجد میں 1 رتل عود اور 1/4 رتل عنبر جلایا جاتا تھا. مسجد کی سب سے بڑا جو شینڈلیئر تھا 50 بشر تھا جس میں 1084 چراغ ایک وقت میں جلتے تھے. اس مسجد قرطبہ میں 4 وضوگاہیں تھیں جن میں 2 خواتین کے لیے. جبل قرطبہ سے ٹھنڈا اور صاف پانی زیر زمین لایا جاتا تھا. ٹیکنالوجی غور کیجئے, اوپر سے پہاڑ سے ایسے روزن بنائی جاتی تھی اور پانی سے اس کو پتلا کر کے, جیسے فریج کے اندر کنڈنسر ہوتا ہے اس کے مطابق اسے پتلا کر کے پانی سے نیچے سے گزارا جاتا تھا اور ایک طرف سے ہوا گزاری جاتی تھی. پانی اور ہوا کا نمی میں امتزاج جو ہوتا تھا وہ پانی کو ٹھنڈا کر کے وضو خانے تک پہنچاتا تھا. مسجد کے 2 دروازوں کے بیرونی جانب 2 سبیلیں تھیں جس میں پانی پینے کا نظام تھا. مسجد کے 2 بڑے دروازوں کے دونوں جانب غربا اور مساکین اور مسافروں کے لیے بہت سے کمرے تھے. ان کمروں میں قیام کرنے والوں کے جملہ اخراجات حکومت کے ذمے تھے. مسجد کے ممبر و محراب اپنی خوبصورتی کی مثال آپ تھے. محراب سنگ مرمر کی صرف ایک سل سے بنائی گئی تھی. 15 فٹ کی یہ سل کسی بڑے ٹکڑے سے نہایت مہارت سے کاٹی گئی تھی. اس میں طرح طرح کے نقش و نگار اور مناظر بنائے گئے تھے. بیل بوٹے بناتے وقت قدرتی تنظیم اور ترتیب ملحوظ رکھی گئی تھی. محراب کی چھت پر 4 ستونوں پر کھڑی کی گئی تھی جن میں سے 2 سبز رنگ کے تھے اور 2 زرد رنگ کے تھے. محراب کی طرح ممبر بھی عجائبات میں سے ایک تھا. اعلیٰ درجے کے ماہرین 7 سال تک اسے تیار کرتے رہے اور ہر صنع ماہر کو 8 مسقال سونا اجرت میں دیا جاتا تھا. اب ممبر صرف اس ممبر پر 10,000 مسقال سونا صرف ہوا. اصل ممبر لکڑی کا تھا. یہ لکڑی خوشبودار بہت قیمتی تھی. ممبر کی لکڑی پر جوڑ سونے اور چاندی کے تھے. عبد الرحمن الناصر نے مسجد کا منارہ نئے سرے سے تعمیر کروایا. اس کے لیے اتنی گہری بنیادیں کھودی گئی کہ پانی نکل آیا. اس کی بلندی اذان دینے والی جگہ تک اس کی بلندی 54 گز تھی اور 54 گز کے بعد مزید 17 گز لمبا تھا. گنبد کی چھت سونے اور چاندی اور جواہرات سے مڑھی گئی تھی. حسن و خوبصورتی میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا. المنصور کے دور میں جب آبادی بہت بڑھ گئی تو اس نے بڑے پیمانے پر مسجد کی توسیع کا بیڑا اٹھایا. مسجد سے ملحق تمام مکانات خرید لیے. المنصور نے 50 لڑائیاں لڑیں. ہر لڑائی کا مال غنیمت اس مسجد میں صرف کیا جاتا تھا. یہ تھی مسجد قرطبہ. لیکن اس سب کے باوجود بھی عمارت بچی ہوئی ہے. سب کچھ ختم ہو گیا. کاش جو مقصد اس مسجد سے نکلا تھا اس مقصد کو انہوں نے بھی سمجھا اور کاش مسجد کے مقصد کو ہم سمجھ جائیں.
مسجد کا مقصد تعلیم اور ترویج تعلیم ہوا کرتا تھا، اس مسجد میں ادارہ بھی بنایا گیا تھا، لیکن کاش جس کی وجہ سے صفایا ہو گیا وہ کام نہ ہوا ہوتا تو وہاں پر وہ ہم حالات نہ پیش آتے۔ کاش آج ہم مسجد کو سمجھ جائیں اور مسجد کو سمجھ کر کے آبادی کا بڑا حصہ جو مسجد سے باہر ہے اسے لانے کی فکر کریں۔ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ ہر مسجدوں کے اندر خواتین کے لیے بھی برابر اہتمام شروع کریں تاکہ مزاج سازی ہو۔ مزاج سازی کے لیے آدھی آبادی خواتین کے اوپر بھی توجہ کرنا اتنا ہی زیادہ ضروری ہے جتنا مردوں کے اوپر۔ اگر آدھی آبادی کا مزاج ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم ترین مخلوق یعنی عورت، خاتون، جس کا مقام بلندتر مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیتیں رکھی ہیں کہ ایک صالح عورت پورے معاشرے کو صالح بنا دیتی۔ یہ مزاج گھروں میں بیٹھا کر کے ہفتہ واری درس میں شریک ہو کر کے نہیں بنے گا، یہ مزاج اسی اجتماعیت والے نظام سے بنے گا، اور ہمارے اوپر ہے کہ ہم ان کے لیے حفاظت کا انتظام ہر جگہ کر سکتے ہیں تو یہاں پر کیوں نہیں کر سکتے۔ اس طرح سے سائنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال آپ دیکھیں تو ایسی ہزارہ تصاویر آپ کو مل جائیں گی گردش کرتی ہوئی، یا خود آپ پہنچ سکے تو اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ کس قسم کے وہاں پر علم کا عروج کا وہ زمانہ تھا اور کیسے مسلمانوں نے وہاں پر کردار انجام دیا۔ قصر الحمراء، مدینۃ الزہرا اور پورا شہر قرطبہ کا، غرناطہ کا پورا شہر دیکھا جائے، خاص طور پر اس کی طرف توجہ کریں جو انجینئرنگ کی فیلڈ کے لوگ ہیں وہ اس کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے آج اس طرح کے کام کرنے تو انجینئرنگ والے آٹو کیڈ اور اس طرح کے سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں، تب جا کر کے انہیں ایکوریٹ اور ایگزیکٹ میجرمنٹ ملتا ہے، مگر اس 1200 سال پہلے ان بلڈنگوں کا، ان عمارتوں کا جو میجرمنٹ تھا آج کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے مقابلے میں زیادہ بہتر تھا، اور کوئی 800 سال تو کوئی 900 سال، کوئی 700 سال سے یہ بلڈنگیں کھڑی ہیں، اور ایسے نہیں کہ یوں ہی ان کے لیے حفاظت کا سامان کیا گیا، ان کو جتنا لوٹا جا سکتا تھا لوٹا گیا، جتنا جلایا جا سکتا تھا جلایا گیا۔ مدینۃ الزہرا تھا پورا 35 سال کے بعد کھنڈہر بنا دیا گیا، جو کہ مدینۃ الزہرا کی اگر تفصیلات پڑھنی ہے تو تاریخ اسلام جلد سوم میں اکبر شاہ نجیب آبادی کی زبان سے پڑھیے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ غائب ہو جائیں گے کہ ہم دنیا کی باتیں پڑھ رہے ہیں یا جنت کی باتیں پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ عمارتیں، اس طرح کی ٹیکنالوجی اور اس طرح کی تمام چیزیں بھی، اس طرح کی نقاشیاں کہ جس کو بنانا اور اوپر لکھنا مشکل ہے، یہ آج بھی ان کے باوجود بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عالم اسلام 12ویں اور 13ویں اور 14ویں صدی میں کہاں پہنچ چکا تھا، اور اتنا پہنچنے کے بعد کوئی قوم اگر نیچے گر جاتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی تاریخ اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتی، کوئی ڈیفائن نہیں کر سکتی کہ کسی اور نے گرایا ہوگا۔ ان تمام تفصیلات کو اپنے سامنے رکھیں اور مزید اس کے بارے میں اور غور کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں معلومات کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے چیزیں بنائی گئی تھی، پہاڑوں سے ہواؤں کے لانے کے انتظام کیسے کیے گئے تھے، پانی کے انتظام کیسے کیے گئے تھے کہ پانی لایا جاتا تھا تو کس انداز سے پانی لایا جاتا تھا۔ آج بھی اندلس میں ایک مقام پر پانی کو گھروں تک پہنچانے کے لیے جو نالیاں تھیں اور جو سسٹم تھے، جو نظام تھے، آج بھی وہ موجود ہیں۔ آج شام والا سیریا میں جو تھا وہ تو آج سے 5-7 سال پہلے لڑائی چل رہی ہے، اس میں آپسی بمباریوں میں تباہ ہو گیا وہ، مگر اندلس کا ایک حصہ باقی ہے کہ پانی کو کس طرح سے اوپر اٹھایا جاتا تھا اور اٹھا کر کے اس کو گھر گھر تک پہنچانے کا نظام کس طرح سے ہوتا تھا۔ اس لیے کہ مسلمان چیزوں کو جو سوچتے تھے، قرآن کی آیتوں کی روشنی میں جو سوچتے تھے اور جو مقام ہے مرد اور عورت کا اس کو سامنے رکھتے ہوئے سوچتے تھے، سب کے لیے مساوات کے ساتھ نظام ہوتا تھا۔ دوسری تہذیب میں کسی بھی تہذیب کو آپ پڑھیں، کسی بھی کلچر کو آپ پڑھیں، اس کو آپ دیکھیں تو اس کو نظر آئے گا کہ عورتیں کبھی کنویں پر نظر آ رہی ہیں تو کبھی ندیوں کے کنارے نظر آ رہی ہیں، مگر مسلمان خاتون مسلمان تہذیب کے اندر نہ کبھی ندی کے کنارے نظر آئے گی، نہ کنویں کے منڈیر پر وہ نظر آئے گی۔ مسلمان بادشاہوں نے اور مسلمان سائنٹسٹوں نے اور مسلمان معلمین نے گھروں تک پانی پہنچانے کا انتظام کر دیا تھا، اور یہ پہلا اسی وقت ہوا تھا، بلکہ اس کا آغاز تو شروع ہو گیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، پھر آگے بڑھتے بڑھتے یہ ساری کی ساری ٹیکنالوجی اس قسم کی تھی۔ وادی الکبیر کو دیکھیے، وادی الکبیر کے پل کو دیکھیے، سب کچھ ٹوٹ چکا، لیکن آج بھی دیکھیں یہ محلات جس قسم کے باقی ہیں اور جس قسم کے علاقے ہیں، اگر کہیں ڈیولپ نہیں بھی کیے گئے تو اس قسم کے باقی ان کو دیکھا جا سکتا ہے آ کر کے 700-800 سالوں سے یہ اپنی اصل
ہونے کے باوجود بھی اتنے خوبصورت موجود ہیں کہ صحیح اندازے کے مطابق اگر ان کا صحیح سروے کرایا جائے تو ونڈر آف دا ورلڈ میں اس میں کوئی نہ کوئی اس کا حصہ ضرور شمار کرایا جا سکتا ہے. تو یہ تھے کچھ جھلک آپ کے سامنے کہ کیا عروج تھا اس زمانے کے اندر. اور آپ جب اس کو پڑھ رہے ہیں تو ذہن میں ذرا دوڑائیے کہ یورپ اپنے آپ کو جو ڈیفائن کرتا ہے اس ڈیفینیشن کے مطابق، یورپ اپنے آپ کو جو ڈیفائن کرتا ہے اس ڈیفینیشن کے مطابق یورپ ڈارک ایج میں تھا.